اس لیے بھارت سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے. خودکش حملے پاکستان کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ بھئی آپ بڑا ملک ہے لیکن یہ کہ ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو مین چیز ہے جس کو پاکستان کو سمجھنا چاہیے، یہ افغانیوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ٹھیک کریں، ایران کے ساتھ بھی ٹھیک کریں، اور بھارت کو جو کہ آپ کا بہت بڑا اور سکسیسفل نیبر ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کریں اور اپنی اکانومی ٹھیک کریں، ان سے مدد لیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں بھارت اور افغانستان ایک بار پھر ہمیں یک زبان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جے ہند دوستو، پاکستان کا کہنا ہے کہ مودی جی نے طالبان کو پاکستان کا دشمن بنا دیا ہے، اور آج افغانستان کے لوگ پاکستانیوں کو جوتے مار رہے ہیں. پی ایم مودی نے جادو کر دیا ہے، دنیا کے دیشوں کو پاکستان سے الگ تھلگ کر دیا ہے. آج پاکستان کے برادر ملک کہے جانے والے مسلم ممالک بھی پاکستان کو شرح نہیں دے رہے ہیں، ان کو کسی طرح کی ہیلپ دینے سے کترا رہے ہیں. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان کے مسلم برادر ملک آج کشمیر کا راگ پھر سے الاپیں، لیکن مودی کی وجہ سے اور بھارت کی بڑھتی ہوئی گروتھ کی وجہ سے کوئی بھی آج کشمیر کا نام لینے سے ڈرتا ہے. اس کے بارے میں اس پاکستانی ریئیکشن ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کچھ روز قبل عبوری وزیر دفاع افغانستان کے ملا یعقوب مجاہد کی جانب سے ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان سامنے آیا تھا پاکستان کے حوالے سے. اس کو جس طرح سے بھارتی میڈیا نے ٹیک اپ کیا ہے اور جس طرح سے اس کو اچھالا جا رہا ہے، اس کی پاداش میں جس طرح سے پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ نہایت افسوسناک ہے. یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اس کے حق میں جاتی ہو اور پاکستان کے خلاف جاتی ہو، پاکستان کے نقصان میں جاتی ہو، وہ اس کو کسی بھی طور اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس کو جتنا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان نے جب بھی بات کی افغانستان سے جو وہاں سے دراندازی ہو رہی ہے، تو صرف یہ الزامات نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ثبوت افغان عبوری حکومت کو فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ میک شور کرے کہ دوحہ معاہدے کے تحت جس طرح سے ان کو کہا گیا تھا کہ پاکستان سمیت کسی بھی برادر اسلامی ملک کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو وعدے سے آگے بڑھ کر ان کو اس پر عملی طور پر بھی اقدامات کرنے ہوں گے. بھارت اور افغانستان کا یک زبان ہونا کس قدر افسوسناک امر ہے، کیونکہ پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان، ان دونوں کے تعلقات جس نوعیت کے ہونے چاہیے تھے اس میں ذرا سی بھی دراڑ آتی ہے یا مشکلات آتی ہیں، بھارت فوراً اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرتا ہے. دیکھیے، بھارت کی تو ہم بات میں کر لیتے ہیں. بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے تو کبھی پاکستان کی دوستی نہیں رہی ہے، نہ بھارت نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ہے، تو اس لیے بھارت سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے. وہ ہمارا ایک ڈکلیئر دشمن ہے. عزائم واضح ہیں، عزائم ان کے واضح ہیں. رہی بات افغانستان کی، تو واقعی ایک مایوسی کی کیفیت ہے. پاکستان نے 40 سال تک افغانیوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. لاکھوں تو کیا ملینز افغان شہری جو ہے ہماری سرزمین پہ رہے. ہم نے اپنی منہ کا نوالا ان کے ساتھ شیئر کیا اور کبھی بھی ان کو اجنبیت کا احساس نہیں دلایا. لیکن جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ دراندازی. جواب میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ دہشت گردی. جواب میں افغان عبوری حکومت سے ہمیں کیا ریسیو ہوتا ہے؟ وہ سرد مہری. تو یہ چیزیں کافی تکلیف دہ ہیں. اور کل بھی میں آپ کے پروگرام میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان پھر بھی بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیک ڈور اور اوپن ڈور دونوں سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بدمزگی ہے وہ پاکستان کی کوششوں سے عنقریب وہ دور ہو جائے گی. لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ پاکستان کے کو ٹیس کرنے کے لیے یا پاکستانی کاشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر افغان عبوری حکومت بھارت کے ساتھ غیر فطری پینگے بڑھائیں گے تو وہ ایک ناقابل برداشت بات ہوگی پاکستان کے لیے، اور انتہائی افسوسناک بات بھی ہوگی. افغانستان ہمارا تہذیبی، تمدنی، مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ بہت سارے رشتے ان کے ساتھ ہمارے رشتے ناتے ہیں افغانستان کے ساتھ. اگر وہ پاکستان کی جو یہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے پاکستان کی جو ایک کھلے دل سے ان کی مہمان نوازی اور ان کو اپنا ایک قریبی ساتھی سمجھنے کے عمل کو یوں سبوتاژ کرے گا، اور نہ صرف سبوتاژ کرے گا بلکہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے
بھلے بہتر ہو. پاکستان جو ہے، افغانستان ایک الگ ملک ہے، وہاں پہ ایک الگ قیادت بیٹھی ہے. ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ اپنی ڈپلومیسی بھارت کے ساتھ رکھے، کوریا کے ساتھ رکھے، جاپان کے ساتھ رکھے، چین کے ساتھ رکھے. لیکن اگر اس جو ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کی سلامتی کو مسئلے ہوں گے تو پھر پاکستان کا اعتراض بنتا ہے. دیکھیں، بیچ میں پاکستان ہے. افغانستان اگر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دے گا بھی تو اس کے لیے پہلی شرط اور ضرورت یہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرے. دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. اگر افغانستان پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کیے بغیر بھارت کی طرف جائے گا، اس کی زبان بولے گا تو ان کی زبان بولے گا. اور جو ملا یعقوب کی آپ نے جو تقریر کہی تو پشتو زبان میں تھی، میں نے پوری ان کی تقریر سنی، وہ بالکل غیر منطقی تقریر تھی. اس میں کوئی منطق نہیں تھا، غیر ذمہ داری. آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھ کے، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو کے، پاکستان میں پلے بڑے ہو، پاکستان میں کھائے پیے ہو، پاکستان میں جو ہے آپ نے اپنی جوانی کا نوجوانی کا عرصہ گزارا ہے، اور آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکش حملے پاکستان کی طرف سے ہو رہے ہیں. پاکستان 20 خودکش حملوں کا الزام پاکستان پہ انہوں نے عائد کیا، تاجکستان پہ انہوں نے یہ الزام لگایا، ایران کو انہوں نے نہیں بخشا، باقی پڑوسی ممالک کو نہیں بخشا. تو ایسے میں یہ کمپنی جو ان کی ہے افغان عبوری حکومت کی، وہ چلنے والی نہیں ہے. اچھا کمشنر گمن صاحب، میں اسی پوائنٹ کو ذرا آگے آپ بڑھاتی ہوں. بھارت کے عزائم ہم سب اچھی طرح اس سے واقف ہیں. پاکستان کا ازلی دشمن ہے، جس طرح بشیر صافی صاحب نے فرمایا ابھی. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے اور اسی کے پروپیگنڈے کو آگے لے کے چلتی ہے. کس قدر تشویشناک صورتحال ہے، جبکہ پاکستان نے کبھی الزام نہیں لگائے، ثبوتوں سمیت ساری چیزیں افغان عبوری حکومت کے میز پہ رکھی ہیں کہ یہ معاملات ہیں اور جو لوگ مطلوب ہیں ہمارے حوالے کیے جائیں. لیکن یہ رویہ کتنا افسوسناک ہے. نازیہ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف اگر وہ حاکش نظریات یا اقدامات کرتا ہے تو اس ملک کو خود بھی نقصان ہوتا ہے. اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو ایک وان ٹورن ملک ہے اور اس کی بہت گہری جڑیں ہیں وہاں لوگوں کی محرومیوں کی. اور پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ 2 نسلیں ایٹ لیسٹ یہاں پلی بڑی ہیں اور ان کی بہت بڑی آبادی کا حصہ. ابھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ جو افغان مہاجرین کے طور پہ یہاں افغانی رہ رہے تھے وہ رضاکارانہ طور پر واپس گئے ہیں. اچھا، جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ جی ہمارے بہت ملٹیپل قسم کے روابط ہیں، مذہبی، نسلی، لینگویج کے اعتبار سے. تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے وہاں کہ جی پاکستان جیسے ان کا کوئی دشمن ہے. اب یہ دیکھیں کہ تھوڑا سوچنے کی بات یہ ہے کہ رشیا کو ہم نے بلایا تھا یا ہم نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ آپ افغانستان میں آئیں. اچھا، یہ اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں کودنا چاہیے تھا یا افغانستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ 4 دہائیاں پہلے اس سچویشن میں جا کے دیکھیں تو شاید آپ بھی وہی فیصلہ کریں جو 4 دہائیاں پہلے ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ عملی افغانستان کو گرو کرنا ہے، وہاں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کی ٹیم بڑی اچھی طریقے سے آگے آئی ہے کرکٹ کی، اور وہ بھی ہمارے ساتھ خلاف ایسے کھیلتے ہیں جیسے ہم کو دشمن ہے. بھئی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو دوست سمجھتے ہیں. اور آپ اس ہمارے ایموشن کا، ہماری سمپتھیز کا، ہمارے اس رویے کا آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے ایک دیوار سے لگانے والی بات ہے. تو آپ جب ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ظاہر ہے ہم مجبور ہو جائیں گے ریئیکٹ کرنے پہ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 نسلیں یہاں جوان ہوئی ہیں، انہوں نے یہاں کا پانی پیا ہے، یہاں کا کھانا کھایا ہے، اور آج بھی یہاں سے گندم جاتی ہے اور آپ کا جو سمندر کے راستے، ہمارے راستے استعمال ہوتے ہیں ان کی ٹریڈ کے لیے. اور اکمل صاحب، جس انداز میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جس پروکار انداز میں، یہ بھی قابل ستائش ہے. ہر طرح سے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا مخاصمانہ رویہ رکھ کے ان کو ہمیں بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہے. تو دوستو، آپ نے یہ پاکستانی ایکسپرٹس کا شو دیکھا جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے لوگوں کا ہے، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مودی جی نے افغانستان کو، طالبان کو پاکستان کا دشمن بنا دیا ہے.
एक अरसे तक 10 लाख लोगों को तुमने शरण देके रखी और अचानक से तुमने उन्हें कह दिया कि वापस अपने देश जाओ। जो इतने सालों से पाकिस्तानी जमहूरियत, पाकिस्तानी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनको तुमने दूध में पड़ी मक्खी की तरह अलग कर दिया, तो क्या वो तुम्हें फूल माला चढ़ाने वाले हैं? हालांकि जब पाकिस्तानियों ने अफगान मुहाजिरों को वापस भेजा था, उसी समय पर तालिबान ने चेताया था कि पाकिस्तान के साथ बुरा हो सकता है, पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है और उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। और समय समय पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफगानी मुहाजिर हैं और तालिबानी हैं, इनको पता है कि कहां पे अटैक करना है, किस तरह का अटैक करना है, और उसी के बिहाफ पे इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर पे टीटीपी ने इनके फोर्सेस के नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तानी फौजों के सर काट के फुटबॉल खेले जा रहे हैं। और वहीं इल्जाम भारत पे लगा दिया जाता है, ये तुम्हारी करनी का ही फल है, भारत ने कुछ भी नहीं किया, भारत सारे मुल्कों को पाकिस्तान से दूर कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है उससे सारे मुल्क वापस ही जाने वाले हैं। कोई भी पाकिस्तान से रिश्ता नहीं रखना चाहता। भिखारी से रिश्ता रखकर उससे क्या ही उम्मीद करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम जहां पर भी जाते हैं अपना भीख का कटोरा लेकर ही चले जाते हैं। आपने हाल ही की न्यूज में सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में बिजली चोरी बहुत होती है। अगर तुम्हें पता है कि बिजली चोरी होती है तो इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए गए वजीर आजम साहब? कुछ कारनामे आप भी दिखाइए। क्या इसका सॉल्यूशन भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही ढूंढ रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहां पे ये डिस्कस किया जाना था कि इकोनॉमी कैसे बूस्ट की जाए, भारत से कैसे ट्रेड की जाए, दूसरे मुल्कों से कैसे तिजारत की जाए, वो डिस्कस नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में चोरियां हो रही है, ये डिस्कस हो रहा है। ये इनके सियासतदानों का माइंडसेट है और यही वजह है आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।